2-4 دن کے بعد میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک روایت ہے جو مرزا انجینئر بیان کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ میں یوم عرفہ یعنی حج کے موقع پر میں جب پہنچا تو دیکھا کہ لوگ جو ہے نا تلبیہ نہیں کہہ رہے، یعنی خاموشی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ لوگ تلبیہ کہنا چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا تلبیہ کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا ڈر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی خاک آلودہ ہو کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو چھڑوا دیا، یا لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیا، یا لعنت ہو جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو چھڑوایا۔ یعنی اسی طرح کی یہ روایت ہے۔ سب سے پہلے یہ روایت سندن اور درایتاً یہ روایت درست نہیں ہے۔ اس کے اوپر امام محمد بن سعد انہوں نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ جلد 3 اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس کے اندر جو راوی ہے خالد بن مخلد القطوانی، یہ جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس والی ہے اس کے اندر یہ راوی ہے خالد بن مخلد القطوانی، یہ راوی ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہ راوی کس حد تک ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے الطبقات الکبریٰ امام محمد بن سعد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں وَكَانَ عِنْدَهُ أَحَادِيثٌ الرِّجَالُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، یہ جو ہے خالد بن مخلد القطوانی، یہ جو ہے یہ اہل مدینہ کی اگر کوئی روایت کرے گا تو مانی جائے گی، وگرنہ فرماتے ہیں وَكَانَ مُتَشَيِّعًا، اور یہ جو ہے خالد بن مخلد شیعہ تھا۔ یہ طبقات الکبریٰ کے اندر امام محمد بن سعد فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے یہ بھی لکھتے ہیں یہ جو فوت ہوا فی خلافت المامون، یعنی مامون کی خلافت میں فوت ہوا، اور وکان منکر الحدیث فی التشیع مفرطاً، یعنی کہ یہ بندہ ایک تو شیعہ تھا اور تشیع میں مفرطاً تھا، یعنی افراد کرنے والا تھا، غلو کرنے والا تھا، یعنی تشیع میں غلو کرنے والا یہ شیعہ تھا۔ تو اس لیے جب یہ خالد بن مخلد القطوانی آ جائے تو اس روایت کو نہیں مانتے۔ اور اس کے بعد الخالد بن مخلد القطوانی کے بارے میں ایک اور کتاب ہے امام ابن ابی حاتم، انہوں نے کتاب لکھی الجرح والتعدیل۔ امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں یہ خالد بن مخلد کے بارے میں، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا قال سألت ابی عن خالد بن مخلد، یعنی امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے پوچھا کہ خالد بن مخلد کے بارے میں، تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فقال له احادیث و مناقیر، یہ منکر احادیث روایت کرتا تھا اور یہ منکر احادیث وضع کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جو یہ راوی تھا خالد بن مخلد القطوانی، یہ منکر احادیث کو روایت کرتا رہتا تھا، تو اس لیے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے التقریب التہذیب، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے الخالد بن مخلد القطوانی، اس کے بارے میں لکھتے ہیں تقریب التہذیب والے، فرماتے ہیں صدوق تشیع، یہ جو خالد بن مخلد القطوانی ہے یہ شیعہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شیعہ کے روایات ہیں، اور وہ عام شیعہ بھی نہیں بلکہ شیعوں میں غلو کرنے والا شیعہ تھا۔ اور اس کے بعد امام رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں، فرماتے امام غلابی انہوں نے لکھا ہے کہ القطوانی کے بارے میں یہ مشیخۃ المدینہ، یعنی کہ یہ اہل مدینہ کی جو روایت کرے گا تو وہ روایت کو مانی جائے گی، وگرنہ اس کی جو افراد والی مفرطاً جو روایت ہے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ جو خالد بن مخلد القطوانی ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ محدثین نے اس کے بارے میں کیا کہا۔
اور ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اہل تشیع میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جو 3000 یعنی 3 لاکھ احادیث کو انہوں نے گھڑا، اور یعنی مولا علی کی مناقب میں اور اہل بیت اطہار کے مناقب میں۔ تو اس میں سے جو خالد بن مخلد القطوانی ہے یہ بہت غلو کرنے والا تھا۔ یہ جو خالد بن مخلد خلافت مامون میں فوت ہوا اور تقریباً 213 ہجری کے اندر یہ جو ہے فوت ہوا، اور خلافت تھی خلافت مامون تھی۔ تو اس کے بعد باقی محدثین بھی لکھتے ہیں، جس طرح تقریب التہذیب والے لکھتے ہیں اور امام ابن ابی حاتم اجر التعدیل والے لکھتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ روایت جو ہے ہم کس طرح لینی چاہیے اور کس طرح ہم روایت کریں، تو المدخل کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ روایت کس طرح لینی چاہیے، راوی کس طرح ہو، تو فرماتے ہیں ممن کان عدلا فی ہوائی الا الشیعہ، فرماتے ہیں کہ جو عادل راوی ہو، چاہے وہ بدعتی ہو، اہل ہوا میں سے ہو، تو اس سے روایت لینی چاہیے، الا الشیعہ، مگر جو شیعہ ہے اس سے روایت نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ جو شیعہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کی جو اصل ہے تدلیل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر فاسق اور گمراہ کہتے ہیں، اسی لیے شیعہ سے جو روایت ہے وہ نہیں لینی چاہیے۔ یہ جو مرزا پلمبر ہے اس کو یہ پتہ نہیں، یہ اس کی وجہ ہے، یہ اکثر اس کا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے، جو روایت شیعوں سے روایت ہو تو وہ بڑھ چڑھ کے بیان کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو ضعیف روایت مل جائے یا کوئی من گھڑت روایت مل جائے یا اس طرح کی روایت ہو جس کو محدثین نے قبول نہیں کیا ہو، اگر حضرت امیر معاویہ کی شان کے خلاف، تو یہ بڑھ چڑھ کر بیان کرتا ہے۔ اصل میں یہ جو ہے یہ بھی اصل میں ان شیعوں میں سے ہے جو جس طرح شیعہ جو ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا یہ جو روایت ہے ایک تو سندن بھی صحیح نہیں ہے اور درایتن بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تلبیہ ہے حضرت مولا علی کی سنت نہیں، چھوڑنا تو مولا علی کی سنت تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیسے چھوڑ دی؟ ایک تو یہ بات اس میں غلط ہے، کیونکہ اگر درایت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ روایت پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تلاش کرتے رہتے تھے اور خط کے ذریعے اور حضور کے صحابہ کے سوال کے ذریعے پوچھتے رہتے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اگر سنت ہے تو حضرت امیر معاویہ اس سنت کو اپناتے تھے۔